درود ہمارے لیے محض عبادت نہیں، ایک سہارا ہے۔ زندگی کی تھکن، پریشانیاں، رشتوں کی الجھنیں، دل کی تنہائیاں، یہ سب اس وقت آسان ہو جاتے ہیں جب زبان درود میں لگ جائے۔ شمس تبریز فرماتے ہیں، درود وہ چراغ ہے جو اندھیروں کو کاٹ دیتا ہے۔ اور یہ چراغ ہر کسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کسی خاص طبقے یا بڑے عالم کے لیے نہیں، بلکہ ہر اس دل کے لیے ہے جو چاہے کہ وہ زندہ ہو۔ درود ایسا ہی ذکر ہے، یہ دن ہو یا رات، تنہائی ہو یا مجمع، سکون ہو یا پریشانی، ہر حالت میں دل کو روشنی بخشتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دل ٹوٹے ہوئے ہیں، روحیں بکھری ہوئی ہیں، ہر طرف بے سکونی ہے، مگر جو دل درود سے آباد ہے وہ کبھی ویران نہیں ہوتا۔ یہ کتنا بڑا علاج ہے۔ آج کے انسان کو سکون چاہیے، دل کا چین چاہیے، تو اس کا راستہ یہی درود ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ درود کے الفاظ میں آخر وہ راز کیا ہے کہ صدیوں سے صوفیہ اس میں ڈوبے رہتے ہیں؟ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے تر نہ ہو، وہ زبان زندہ نہیں، اور جو دل درود سے خالی ہے وہ دل ابھی جاگا ہی نہیں۔ یہ الفاظ صرف نصیحت نہیں، ایک جھنجھوڑ دینے والا سوال ہے، کیا ہماری زبان اور دل واقعی درود سے روشن ہے، یا ہم صرف رسماً اسے پڑھتے ہیں؟ درود کی حقیقت یہ ہے کہ یہ محض دعا نہیں بلکہ ایک روحانی سلسلہ ہے۔ حضرت شمس تبریز کہتے ہیں، عاشق کے لیے درود تسبیح کے دانوں کی گنتی نہیں، یہ اس کی سانس ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح سانس کے بغیر زندگی ممکن نہیں، اسی طرح عاشق کے لیے درود کے بغیر روح کی زندگی ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص غم یا تنہائی میں ڈوب جاتا ہے اور دل بھاری ہو جاتا ہے تو درود پڑھتے ہی دل پر سکون اترنے لگتا ہے۔ یہ وہی کیفیت ہے جسے دل کی بیداری کہتے ہیں۔ درود پڑھنے والا اپنے دل کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ لیکن ایک فرق ہے، صرف زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں۔ درود وہ ہے جو دل سے نکلے، زبان ہلے مگر دل خاموش رہے تو وہ درود صرف آواز ہے، ذکر نہیں۔ یہی نکتہ واصف علی واصف نے بھی بیان کیا ہے، ذکر وہ نہیں جو صرف زبان ہو، ذکر وہ ہے جو دل کے دروازے کھول دے۔ درود وہ ذکر ہے جو دل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، کیا ہم درود پڑھتے ہوئے یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ سلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا رہا ہے؟ حضرت شمس تبریز کہتے ہیں، جب عاشق درود پڑھتا ہے تو وہ اپنے محبوب کو سلام بھیجتا ہے، اور وہ سلام کبھی ضائع نہیں جاتا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارا سلام سیدھا محبوب تک پہنچتا ہے اور وہاں سے جواب بھی آتا ہے۔ تو آج یہ طے کر لیجئے کہ ہم درود کو صرف نماز کے آخر میں رسماً نہیں رہنے دیں گے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، سانس رکے تو زندگی ختم، درود رکے تو عشق ختم۔ ہم اپنی زندگی میں یہ عشق زندہ کریں گے۔ بات وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ درود دل کو زندہ کر دیتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر حضرت شمس تبریز نے اس درود ابراہیمی کو کیوں اتنی خاص اہمیت دی؟ وہ فرماتے ہیں، درود ابراہیمی عاشق اور محبوب کے درمیان ایک پل ہے، جس نے اس پل کو پا لیا اس نے فاصلہ مٹا دیا۔ یہ پل ہمیں صرف دنیاوی الفاظ سے نہیں جوڑتا بلکہ ایک ایسی حقیقت سے جو ہر زمانے کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ ذرا سوچئے، درود ابراہیمی میں ہم صرف حضور پر ہی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھی صلوات و برکات مانگتے ہیں۔ اس میں یہ پیغام چھپا ہے کہ اللہ کے نزدیک نیک بندے سب ایک ہی نور کی لڑی ہیں۔ جو درود ابراہیمی پڑھتا ہے وہ صرف ذکر نہیں کرتا، وہ دراصل اپنے دل کو انبیاء کی جماعت میں داخل کرتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ہمارے لبوں سے نکلنے والے یہ چھوٹے چھوٹے کلمات حقیقت میں کتنے بڑے دروازے کھول دیتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ اولیاء ہمیشہ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ درود پڑھتے ہوئے دل کو حاضر رکھو۔ تصور کرو کہ تم حقیقت میں آقا کے سامنے بیٹھے ہو، سلام پیش کر رہے ہو۔ یہی تصور درود کو ذکر سے عشق میں بدل دیتا ہے۔ عشق وہ ہے جو آنکھیں بند کرنے سے نہ رکے، اور ذکر وہ ہے جو آنکھیں کھولنے سے بھی نہ ٹوٹے۔ درود پڑھتے وقت اپنے دل کو دیکھو، اگر دل میں روشنی اتر رہی ہے تو سمجھ لو کہ درود قبول ہو رہا ہے، اور اگر دل بھاری ہے تو جان لو کہ یہ زبان کی مشقت ہے، دل کی نہیں۔ صوفیہ درود کو سب سے بڑا ذکر مانتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت، نفل عبادات، اذکار سب اپنی جگہ، مگر درود ایک ایسا ذکر ہے جس میں بندہ بھی شریک ہے اور خود اللہ اور اس کے فرشتے بھی۔ قرآن کہتا ہے اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی، اور پھر مومن بھی اس قافلے میں شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم دراصل اللہ اور فرشتوں کے ساتھ مل کر ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیسی بڑی سعادت ہے! درود پڑھنے والا کبھی اکیلا نہیں رہتا، وہ آسمانی محفل میں داخل ہو جاتا ہے۔ سوچئے، جب ہم تنہائی میں درود پڑھتے ہیں تو حقیقت میں ہم تنہا نہیں، بلکہ ایک ایسی محفل کا حصہ ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، فرشتے موجود ہیں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند ہے۔ یہی درود کی اصل روح ہے، یہ ہمیں مٹی سے اٹھا کر آسمان کی محفلوں میں پہنچا دیتا ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ آئیے آج دل سے یہ عہد کریں کہ ہم درود کو صرف گنتی کی حد تک نہیں رکھیں گے، ہم اسے اپنی روح کی غذا بنائیں گے۔ مگر ایک سوال یہاں باقی رہ جاتا ہے، اگر درود اتنا ہی بڑا راز ہے تو پھر کیوں آج کے انسان کے دل خالی ہیں؟ کیوں زبانوں پر ذکر ہے مگر دلوں پر اندھیرا ہے؟ حضرت شمس تبریز نے اس کا جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں مسئلہ درود کی کمی کا نہیں، مسئلہ درود کی کیفیت کا ہے۔ لوگ درود پڑھتے ہیں مگر دل کہیں اور ہوتا ہے، یہاں سے اصل بات شروع ہوتی ہے۔ درود صرف تسبیح کی گنتی نہیں، یہ تو دل کی بیداری ہے۔ جیسے چراغ میں تیل نہ ہو روشنی نہیں نکلتی، ویسے ہی دل میں عشق نہ ہو تو درود کی آواز اوپر نہیں پہنچتی۔ حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں جو درود عشق کے ساتھ پڑھا جائے وہ دل پر نور کی بارش کر دیتا ہے، اور جو درود غفلت سے پڑھا جائے وہ ہوا میں رہ جاتا ہے۔ یہ جملہ ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، کیونکہ ہماری عبادتیں اکثر رسموں میں بدل جاتی ہیں، لیکن درود وہ ذکر ہے جسے اللہ نے اپنی طرف سے بھیجنے کا اعلان کیا۔ سوچئے، جب اللہ اور فرشتے مصطفیٰ پر درود بھیج رہے ہیں تو کیا ہم اس قافلے سے پیچھے رہ جائیں؟ یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے۔ درود پڑھنے والا حقیقت میں اپنی روح کو اس قافلے میں شامل کر رہا ہوتا ہے جو آسمان سے چل کر عرش تک پہنچتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور راز ہے، درود ایک طرز زندگی ہے۔ اگر ہماری زبان پر درود ہے مگر ہمارے اعمال ظلم سے بھرے ہیں تو یہ ذکر ادھورا ہے۔ درود صرف ذکر نہیں، درود اطاعت ہے، یعنی شخص زبان سے درود پڑھے مگر زندگی میں سنت کو چھوڑ دے، وہ حقیقت میں درود کا حق ادا نہیں کر رہا۔ یہ بات دل کو کاٹ دیتی ہے۔ ہم سب درود پڑھتے ہیں مگر کیا ہم نے کبھی سوچا اس درود کے صدقے ہمیں اپنی زندگی کو بھی مصطفیٰ کی سیرت سے جوڑنا ہے؟ اگر زبان درود پڑھے اور دل عمل و سنت سے خالی ہو تو یہ کیسا عشق ہے؟ محبت صرف لفظ نہیں، محبت طرز حیات ہے۔ اب سوچئے ہم اپنی زندگی میں درود کو کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ صرف نماز میں نہیں بلکہ دن میں کام کرتے ہوئے درود پڑھ لیں، تنہائی میں بیٹھے ہوں، سفر میں ہوں، کسی پریشانی میں ہوں، ہر وقت درود کو اپنا سہارا بنا لیں۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے دل ہمیشہ روشن رہتا ہے، کیونکہ درود وہ دروازہ ہے جو دنیا سے کھلتا ہے مگر جنت تک جاتا ہے۔ سوچئے کیسا دروازہ ہے جو ہر ایک کے لیے کھلا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، بس شرط یہ ہے کہ زبان اور دل ساتھ چلے۔ تو آئیے آخر میں یہ عہد کریں، ہم درود کو محض کلمہ نہیں بلکہ اپنی زندگی کا سہارا بنائیں گے۔ ہم اس درود کو اپنی سانسوں میں بسا لیں گے، اپنے دل میں جگا لیں گے، تاکہ ہمیں وہی روشنی عطا ہو جس سے ہمیں سکون ملے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔